اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کتے کی 10 صفات کا واقعہ۔ ایوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اس پر قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامات ہے۔ نمبر 4، اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے۔ نمبر 5، اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور ہی سے بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنیٰ جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامات ہے۔ نمبر 7، اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے، پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو وہ دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامات ہے۔ نمبر 8، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامات ہے۔ نمبر 9، رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ خابثین کی علامات ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامات ہے۔ غور کریں، کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں بھی موجود ہے؟ ہم نے تو جہنم کی بوت کی تیاری لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کا کام وہ کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے کہ لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا، میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے، کیا میں نے تجھ سے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے، تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے کام پر لگایا ہوا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صدق کے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ اچکولے کھا رہی تھی، پھر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھیں، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا تو اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا کہ پانی۔ پوچھا پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو ایک طرح صدقہ دے اور دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، خبر تک نہ ہو۔ سبحان اللہ، صدقہ دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک، کمنٹ، شیئر۔ جزاکم اللہ خیر۔